پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر ہما آصف اور میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اردو کی کلاس میں۔ جی تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں دوسری کلاس کی اردو اور آج کا ہمارا عنوان ہے مشق۔ جی تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ جی تو پیارے بچوں چلتے ہیں اس نظم کی مشق کی طرف۔ سوال نمبر 1، درست لفظ کی مدد سے مصرعے مکمل کریں۔ الف، ایک دن اس کا ڈیش للچایا۔ جی، بے، وہاں کا پیسہ ڈیش جیسا گاؤں۔ جیم، وہاں کا ڈیش ویسا ہی لمبا کھمبا۔ دال، ویسے ڈیش ویسے پیڑ پودے۔ سوال نمبر 2، نظم کے مطابق دیے گئے سوالات کے جواب لکھیں۔ الف، نور نذیر شہر کیوں گیا؟ جواب، نور نذیر شہر پیسے کمانے کے لیے گیا۔ بے، نور نذیر نے شہر میں کون کون سے جانور دیکھے؟ جواب، نور نذیر نے شہر میں بلی، بکری اور بھیڑ دیکھے۔ جیم، نور نذیر کو شہر کیسا لگا؟ جواب، نور نذیر کو شہر اپنے گاؤں جیسا ہی لگا۔ دال، آپ کو یہ نظم کیسی لگی؟ جواب، مجھے یہ نظم بہت پسند آئی اور مجھے سبق ملا کہ لالچ نہیں کرنا چاہیے، جو ہے اسی میں خوش رہنا چاہیے۔ زبانی اظہار۔ سوال نمبر 3، نظم شریر لڑکا غور سے سنیں اور آپس میں بات چیت کے بعد بلند آواز میں، لے میں اور آہنگ کے ساتھ ساتھیوں کو سنائیں۔ سوال نمبر 4، گروہی صورت میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو اپنی اپنی پسند کے لطیفے اور پہیلیاں سنائیں۔ لفظوں کا کھیل۔ سوال نمبر 5، دیے گئے الفاظ کو ان کے درست موقعوں سے ملائیں۔ الفاظ اور مواقع۔ شکریہ، کسی سے تحفہ ملنے پر۔ معذرت، اپنی غلطی ماننے پر۔ افسوس، کوئی چیز گم ہونے پر یا کسی کی وفات پر۔ سوال نمبر 6، مثال کے مطابق نظم شریر لڑکا سے کوئی سے 5 ہم آواز الفاظ تلاش کر کے لکھیں۔ مثال، پیسہ، جیسا۔ اساتذہ بچوں سے اس طرح کے اور الفاظ کلاس میں سرگرمی کے طور پہ کروائیں۔ پڑھیں۔ سوال نمبر 7، دیے گئے اشعار کو نظم اور نثر کے فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے پڑھیں۔ ایک تھا لڑکا ٹوٹ بٹوٹ، باپ تھا اس کا میر سلوٹ، پیتا تھا وہ سوڈا واٹر، کھاتا تھا بادام اخروٹ۔ قواعد سمجھیں۔ سوال نمبر 8، دیے گئے جملوں میں فعل حال، فعل ماضی اور فعل مستقبل کے جملوں کو پہچانیں اور متعلقہ کالم میں لکھیں۔ وہ کرکٹ کھیلے گا، فعل مستقبل کا جملہ۔ نجمہ نے کھانا پکایا، فعل ماضی کا جملہ۔ اسد کراچی جائے گا، فعل مستقبل کا جملہ۔ اسد خط لکھتا ہے، فعل حال کا جملہ۔ ہم سیر کو جاتے ہیں، فعل حال کا جملہ۔ عارف تیز دوڑتا، فعل ماضی کا جملہ۔ تخلیقی لکھائی۔ سوال نمبر 9، اپنے والدین یا اساتذہ کی مدد سے 5 سے 7 جملوں میں لکھیں۔ آپ کو شہر میں رہنا پسند ہے یا گاؤں میں؟ اس کی وجہ بھی بتائیں۔ اساتذہ بچوں سے یہ تخلیقی لکھائی کروا کر ان کی یہ سرگرمی کلاس میں کریں۔ عملی کام۔ جماعت میں گروہی صورت میں بیٹھ کر چارٹ پر گاؤں اور شہر کی تصاویر بنائیں اور رنگ بھر کر جماعت میں آویزاں کریں۔ جی تو پیارے بچوں، آج ہم نے پڑھی ایک نظم جس کا عنوان تھا شریر لڑکا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ نظم پسند آئی اور یاد ہو گئی۔ اسی کے ساتھ آپ نے مشق بھی کر لی۔ تو مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے رکھے گا اپنا خیال۔ اللہ حافظ۔